السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. خواتین حضرات، ایک جو چیز میں نے پہلی دفعہ نوٹ کیا ہے ان آل دا 24 انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پروگرام جو کہ پاکستان نے کانٹریکٹ کیے ہیں، اس میں جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے 12 جولائی کو اپلوڈ ہوا تھا یہ پریس ریلیز فرام دا فنڈ سائڈ. انہوں نے یہ ایک نئی کنڈیشن رکھی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دی اتھارٹیز، پاکستان اتھارٹیز آر آلسو فیزنگ آؤٹ انسینٹیوز ٹو اسپیشل اکنامک زونس. اور یہ چیز جو ہے یہ as I have said, this is the first time that to my knowledge it has appeared in any fund press release or program or review report. اور یہ مجھے کچھ ذرا عجیب سی لگی تھی in the sense that special economic zones جیسے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلش ہوئے ہیں in many countries, in India, in Bangladesh, in all many South Asian countries as well as in other countries to promote the industrial sector. اور اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ فنڈ نے اس میں رکھا ہے یا نہیں رکھا، کیا یہ سکسیزفل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو آج ہم ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے رانیہ احسان نے، جو کہ فارمر ایڈیشنل سیکرٹری ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کی، پرویز اسماعیل صاحب جو چیف فائنینشیل آفیسر ہیں پیرانی گروپ آف کمپنیز ہیں جو کہ اسپیشل اکنامک زونس میں کام کرتے ہیں، اور ہمارے جو ریزیڈنٹ بزنس ریکارڈر کے جو بورڈ آف انویسٹمنٹ اور اسپیشل اکنامک زونس پہ کام کرتے ہیں وسیم اقبال صاحب. ویلکم ٹو آل تھری آف یو. آئی ول تھنک اسٹارٹ ود رانیہ احسن جنہوں نے ڈرافٹ کیا تھا یہ جو لاز پرٹیننگ ٹو دا اسپیشل اکنامک زونس. وہ کیا لاز ہیں، اس میں کیا چیز ہے جو کہ پاسبلی آئی ایم ایف کو پسند نہیں آئی. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می فار دس تھنگ. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، یہ میں نے بھی جب پریس ریلیز پڑھا تو میرے لیے یہ کافی اسٹرینج سی بات تھی، بیکاز اسپیشل اکنامک زون کا جو لا تھا جو 2012 میں بنایا گیا تھا ود بینچ مارکنگ اراؤنڈ دا گلوب کہ کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور انڈسٹری اور اکنامک ڈیولپمنٹ کو کس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے ہو رہی ہے، تو یہ بنایا گیا تھا. اور اس کا جو بیسک پرپس تھا وہ یہ تھا کہ لیگل فریم ورک دیا جائے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے، سو دیٹ دا فارن انویسٹرز اور ڈومیسٹک انویسٹر جو ہیں وہ انڈسٹریل انفراسٹرکچر بنائیں تاکہ اس میں آ کے انڈسٹری اپنا کام کرے. اور this was the protection. It was a very, very salutary objective. Exactly. Okay. And it was passed through by both houses, sent by the president, so it's the law passage by the parliament and approved by the parliament. And it is not so easy to withdraw the incentives which are given there by law and which are protected, because it's act of parliament. آپ کی ایک کمٹمنٹ ہے انڈسٹری کے ساتھ، آپ نے ایک ٹول دیا ہے اکنامک پالیسی میں جو کہ اسپیشل اکنامک زون ہے which is recognized at the global level. Can you imagine at the moment there are more than 5,000 special economic zone around the world. چائنا کا پاکستان میں کتنے ہیں؟ 30 کے قریب ہیں، کچھ اپرووڈ ہیں، کچھ اپ کمنگ ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر ہیں. گوادر میں بھی تو کرنا چاہ رہے ہیں. گوادر کا فری ٹریڈ زون ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. آل دیز زونز، اس میں آپ کچھ بھی لے لیں، نیم اینی تھنگ، whatever the area which is delimited and which has more economic liberal policy than the rest of the country within the borders of the country, that is the special economic zone. This is an umbrella term. اس میں آپ EPZ کو لے سکتے ہیں، free zones کو، ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز، فری ٹریڈ جو آپ نے کہا ہو گیا، وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. لیکن چونکہ ہم ان کو صرف اسپیشل اکنامک زون جو ہم نے 30 بورڈ آف انویسٹمنٹ جن کو ڈیل کرتے ہیں اور نوٹیفائی ہوئے ہیں 30 ہیں یا 22 ہیں، کچھ اسی قسم کے ہیں، کچھ اپرووڈ ہیں. بال پاک فگر ہے کوئی کہ کتنی زیادہ انڈسٹریز ہیں اس میں ان زونز میں؟ دیٹ آئی کانٹ سے، مطلب 30 ہیں تو پر زون. دیکھیں ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ کے فیزز ہیں، بیکاز یہ شروع ہوئے تھے اپروو ہونے 2014 کے اندر.
2014 کے اندر سے شروع ہوئے اپروو ہونے, اور آج تک ان میں کافی تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. سو یو نو فرسٹ جنریشن جو ایس سی جیز تھے وہ بن قاسم ہے سندھ میں, خیرپور ہے, کورنگی ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن آئے وہ فڈمک ہے, فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی کے جو ہیں. ایگزیکٹلی, اس کا علامہ اقبال انڈسٹریل زون ہے. اس کے بعد M3 ہے, ان کا ویلیو ایڈڈ سٹی ہے. رشا کئی کا ہے. اس کے بعد آپ کے ہتار میں ہے. اس کے بعد آپ کا سندھ کا ہو گیا, ان سارے. سو یو نو ڈفرنٹ فیزز اینڈ ڈیولپمنٹ کے, بیکاز ایز دے کم اپ اینڈ بینگ نوٹیفائڈ. جسٹ ون کوسچن, اف دے سے کہ جی ہم فیز آؤٹ کر رہے ہیں, تو واٹ ڈو یو آئی مین آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ کون سی چیز کو سب سے پہلے وتھڈرا کر جو آسانی سے ہو سکے, یا کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں آپ نے ایک کمٹمنٹ کیا ہوا ہے, آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ کمٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ دس از یور ٹول, دس از دا پالیسی ٹول, دس از دی لیگل فریم ورک وچ یور کونسل آف کامن انٹرسٹ ہیز اپرووڈ, وچ یور پارلیمنٹ ہیز اپرووڈ بوتھ ہاؤسز, یور پریزیڈنٹ ہیز گیون دا اسینٹ. سو دس از اے ساورن پلیج ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر, بوتھ فارن اینڈ ڈومیسٹک. تو اس کو ودرا کرنے کے لیے یو ہیو ٹو گو بیک دا سیم روٹ, am I right? تو CCI سے پہلے لینا ہے اپروول, پھر آپ کو پارلیمنٹ سے لینا ہے, پھر پریزیڈنٹ will have to withdraw all those. So it's not a small process. It's a long. Not at all. Okay. And the second thing is, I mean, you have to give more incentive, you have to give more facilitation to your private sector. I mean, سارا وقت آپ کے اگر وہ 23rd ہو یا 22nd ہو, جو بھی آپ کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہو, آپ کا لون کانٹریکٹ ہو, ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. بیکاز آئی ہیو جسٹ گون تھرو دس پریس ریلیز اینڈ اٹ سیز فار دا پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹو گیو دا لیول پلئنگ فیلڈ. آئی مین we have given a sort of level playing field to both domestic and the foreign investors by creating and asking them to come into the. Okay, let me bring Ismail Saab into the conversation. Ismail Saab, آپ کی تو کمپنی جو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ تو it is part of the special economic zone, am I right sir? بالکل جی. تو بن قاسم میں ہمارا یونٹ ہے وہاں پہ. جی, انہوں نے بن قاسم کا نام لیا تھا. تو آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو اسپیشل اکنامک زون کے جو آپ کو انسینٹیوز ملے تھے, واز دیٹ سارٹ آف ڈڈ دیٹ فیول یور ڈیزائر ٹو ایکسپینڈ, اور آپ کو جس سر کیا فرق پڑا تھا, کیا میجر اٹریکشن تھی ٹو گو ٹو بن قاسم ادر یہ جو اسپیشل اکنامک زون ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں بڑی اٹریکشن ہے کہ آپ کا جو انٹائر پلانٹ ہے وہ ڈیوٹی فری آپ امپورٹ کر سکتے ہیں, پلس جو ہے 10 ایئرس ٹیکس ہالیڈے ہے اس میں. اور ریسنٹلی ہی اس بجٹ میں گورنمنٹ نے, پہلے اس میں ایک ڈسپیوٹ تھا ٹرن اوور ٹیکس سے بھی ٹیکس لے رہے تھے یعنی کہ, تو اس دفعہ پریزنٹیشنز ہوئی FBR میں اور فائنانس منسٹری کو, تو انہوں نے وہ انسینٹیو بھی اوپن کر دیا دوبارہ, مطلب بند کر کے پھر اوپن کر دیا. ہاں, اگین اوپن کر دیا تھا. حالانکہ تمام جو زون انٹرپرائزز تھیں وہ کورٹ میں چلی گئی تھی, اس کو چیلنج بھی کیا تھا کہ کمپلیٹ ٹیکس ہالیڈے کی بات ہوئی ہے, ناٹ کہ یہ پارشل ہو. تو انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا اور اس بجٹ میں انہوں نے اس کا ریسٹور کر دیا. اب یہ جو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے نا, تو یہ تو بڑا ڈیزاسٹر ہوگا ہمارے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں. ابھی تو ہم نے سمجھ لیں کہ یہ جو پالیسی کا مشکل سے 10 to 15% ہی اچیو کیا ہے. ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے اس میں, اور اس کے جو پرائرٹی سیکٹر تھے اس میں صرف انڈسٹری پہ ہی کام ہوا ہے, باقی کسی پہ کام نہیں ہوا. اس میں جو پرائرٹیز میں ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی تھی, ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن تھی, انفارمیشن ٹیکنالوجی تھی, تو آٹو موبائل تھی. تو آٹو موبائل میں تھوڑا بہت کام ہوا ہے, لیکن یہ باقی یہ 3 سیکٹر تو ابھی تک اگنورڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیکٹرز ہیں نا, یہ جو SEZs ہیں وہ ہر ڈسٹرکٹ میں کم از کم ایک ہونا چاہیے, تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا وہ امپلائمنٹس بھی ملیں اور بھی دوسرے بینیفٹس ملیں. پھر ہر علاقے کی ایک پیکیولر سرکمسٹانسز ہوتی ہیں جس کی انڈسٹری وہاں پہ بہتر طریقے سے لگ سکتی ہے. تو ان علاقوں میں اس انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے.
Okay. नो डाउट बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने प्रोसीजर बहुत अच्छा रखा हुआ है और बहुत क्विक काम करते हैं. Okay. इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है कि वन विंडो फैसिलिटी दी जाए. जैसे अब हम टैक्स एग्जेम्पशन के लिए जाते हैं तो हमें एफबीआर के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर एफबीआर 10 किस्म की और रिक्वायरमेंट करता है. तो उसके लिए अगर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की एक विंडो बन जाए और वहीं पे ही सारी एप्लीकेशन सबमिट हो और वो सारा प्रोसेस करा के दें बाकी डिपार्टमेंट से, तो बहुत अच्छा हो जाएगा और क्विक प्रोसेस हो जाएगा और इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, राइट? दोनों जो रानिया ने हमें बताया. जी, राइट. तो ये जो ये अनटैप्ड एरियाज हैं उन पे भी काम होना चाहिए और मैं समझता हूँ एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री में एसईसीज बननी चाहिए. ओके, सो आई मीन दैट शुड बी द वे. एक और चीज भी ऐड करूंगा, जो अभी एसईसीज खासकर बिन कासिम, तो वहाँ पे भी फैसिलिटीज जो है ना अभी पूरी नहीं है. वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है फ्रॉम जोन एंटरप्राइजेज यानी पीआईडीसी की तरफ से. Okay. ना गैस अवेलेबल है. वो भी वहाँ पे इन स्पाइट ऑफ दिस वहाँ पे मेरे ख्याल से 25-30 इंडस्ट्रीज लगी हैं और उन्होंने अपने रिसोर्सेज से एनर्जी का सारा पेमेंट किया है. ओके, ऑलराइट, ठीक है जी. आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर. प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. आई विल आपने ब्रेक से पहले सुना कि रानिया एहसन ने और परवेज़ इस्माइल साहब ने यही कहा है कि ये जो SECs हैं, दे आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. इनको चाहिए है कि इनको प्रमोट करें बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट इज़ इंटरनेशनली डन, स्पेशली जब आपकी इंडस्ट्री इन्फेंसी में होती है या आप प्रमोट करना चाहें, डेवलप करना चाहें इंडस्ट्री को एट अ सर्टन पॉइंट, एट अ सर्टन जंक्चर ऑफ योर डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट एज द केस इन पाकिस्तान. आई विल नाउ गो टू वसीम इकबाल साहब. उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि वसीम साहब, ये जो इतना वो विथड्रॉल और फेजिंग आउट की बात कर रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कितना एक आपने तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से बात की है, कितना एक पैसे बच जाएंगे? अब ये देखें ना कि इस दफ़ा का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है PR है, उसका टारगेट है 12.9 ट्रिलियन. और उसके अंदर अगर इसका साइज देखें कि जो फेजिंग आउट वाले का, हाँ जी वो तकरीबन 6 अरब रुपए सिर्फ बनता है, वो तो मेरे ख्याल में जो ना होने के बराबर है. बिल्कुल 0.0001% उसके अंदर. So why do you think, I mean if I Khawateen Hazrat, let me just read the entire thing for you. वो कह रहे हैं कि फेज आउट करें incentives to special economic zones, मगर जो I think जो की फैक्टर है, मे बी इट इज़ नॉट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उसमें लिखा हुआ है कि refrain from any new regulatory or tax based incentives or any guaranteed return that could distort the investment landscape. Or I think now I'll come to the critical thing, including for projects channeled through the Special Investment Facilitation Council. आपको एक चीज़ असल इशू यही है क्योंकि SIFC जो है, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी बैठती है, फेडरल गवर्नमेंट के भी वो रेलेवेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स एट द एपेक्स कमेटी और फेडरल और प्रोविंशियल तीनों ये बैठते हैं टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट. तो हो सकता है, और ये जो IMF है इसने हमेशा SIFC की जो पावर्स हैं उसको लिमिट करने की है since it was established in I think 17th June last year 2023. तो क्या ऐसा ये जो स्पेशल जोन्स हैं, आर दे वरिड के जो अगर वो जो सऊदी अरेबिया की जो एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट है या जो UAE या चाइना की जो एक्सपेक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज हैं जो कि कह रहे हैं 20-25 बिलियन तक हो सकते हैं, इज़ दैट द वे टू स्टॉप दैट एंड इफ सो व्हाई? अगर आप थोड़ी सी अगर पास में देखें, इंसेंटिव की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसके अंदर अगर आप देखें कि IPPs जो है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के साथ हमने स्पेशल इंसेंटिव दिए थे. 2015 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसको साइन किया था, नवाज शरीफ ने साइन किया था. उनको स्पेशल उस पे एग्रीमेंट पे लेके आए थे. मींस ये कि अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुली जो है ना वो आपको देखना पड़ेगा उसमें. बिल्कुल उसके अंदर. और दूसरा ये है कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ये जो बातें हो रही हैं,
تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ پہلے بھی اسی طرح ماضی کے اندر یو ایس اے جو امریکہ ہے، امریکہ نے پاکستان کو اس میں افغانستان پاکستان بارڈر کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسپیشل اکنامک زون کریں گے اور اس میں انسینٹیو دیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ وی ول ریکنسٹرکشن زونز انہوں نے کہا تھا ہم بنائیں گے جس سے کہ بوتھ سائڈز آف دا بارڈر کے لوگ جو ہیں وہ اکنامکلی ایکٹیو ہوں گے. یہ جو ٹیررزم کا یہ توڑ انہوں نے کہا تھا جو کبھی ہوئے ہی نہیں تھے. وائی ورنٹ دے اسٹیبلشڈ؟ I think that was not due to any international pressure because perhaps نہیں but America agreed with us. No, it was proposed by the American نے propose کیا تھا. But I think the things was perhaps not right at that moment, so the proposal should be cut. But if you go through the law, it has been mentioned over there. No, it is mentioned there. Even reconstruction opportunity zones, they also come under special economic zones. جی صحیح ہے میم، وہ تو آپ نے بتا دیا ہے، not necessarily کہ وہ کوئی ہم نیا نام ہی رکھیں، ہم بارڈرز پہ ایسی بھی بنا سکتے ہیں. جی وسیم صاحب آئی کم بیک ٹو یو. تو آپ آئی پی پیز کا کہہ رہے تھے کہ وہ جو کانٹریکٹ سائن ہوئے تھے وہ دے ور اگینسٹ اس. تو اب یہ ڈر ہے ان کو فنڈ کو بھی کہ اگر یہ اسپیشل کنسیشنز دیں ٹو سعودی فرمز اور ٹو یو اے ای فرمز اور ٹو چائنیز فرمز، اس سے ہو سکتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے باقیوں کو. Is that the concern? I mean this is how it reads to me. جی بالکل اسی طرح ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں ویسے جو آپ بات کر رہے ہیں ایس آئی ایف سی کی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو ان کو بیسیکلی لے کے اسی وجہ سے آیا گیا تھا کہ یہ جو پروونسز ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں اس کے اندر بیٹر کوآرڈینیشن جو ہے وہ کی جائے. اینڈ وی نیڈ دی سیکورٹی کنسرن آلسو. آئی مین وی ہیو ٹو بی بیکاز آرمی، آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے ساتھ کتنی زیادہ وہ ابھی ریسنٹلی وزٹس وغیرہ ہوئی ہیں. اینڈ دی ایکچوئل ریزن that they had well the Chinese demanded legitimately is کہ آپ security ہمیں provide کریں, which can obviously only be given by the military. صحیح. اچھا دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی جو ہے یہ بیسیکلی تو بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے اس کی ایکسٹینشن ہے. انہیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے I can't agree with you. اگر جس باڈی میں پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھے ہوں تو وہی وہ لیڈ نہیں کر سکتا. But if you allow me to intervene over here. I'm going to agree with whatever he said because Board of Investment کا جو آرڈیننس ہے جس پہ Board of Investment بنا تھا اس کے اندر ایک ایڈیشنل چیپٹر ہے جس میں ایس آئی ایف سی کو ڈالا گیا ہے. اینڈ یو نو کب کی بات ہے؟ 2012 سے نہیں، ابھی 2023 کے اندر. اور دوسرا جو ہے ایس آئی ایف سی از اے ویری افیکٹو فورم. آئی مین دا بیسک پرپز آف ایس آئی ایف سی از, as Wasim bhai said, the create more coordination and the investment and people should be believing in us that yes, from the both sides of the civil and the military, both sides they are the same language. دونوں کو on the same page میں ہونا چاہیے. Okay, let's take a short break here again and we'll be right back. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اسماعیل صاحب میں اب آپ کے پاس آؤں گی. سر آپ بتائیے گا کہ کیا آپ کے ویوز ہیں اباؤٹ یہ انکلوژن آف دس ان دا آئی ایم ایف پریس ریلیز؟ اس میں یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ فیز آؤٹ کیا گیا تو انویسٹر کانفیڈنس انٹرنیشنلی بھی نیگیٹو جائے گا اور جو ایس آئی ایف کے تحت جو ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ بھی نیگیٹو ہو جائیں گی. اس لیے کہ یہ بولیں گے کہ یہاں پہ کنسسٹنسی ان پالیسی تو ہے نہیں. اوور نائٹ ایک فیسیلیٹیشن کی جاتی ہے اینڈ دین اوور نائٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس بجٹ میں اس چیز کی ایگزامپل موجود ہے. حالانکہ سب فیسیلیٹیشن جو ہوتی ہے اس کے وقت پورا ورکنگ پیپر بنتا ہے, اس کی آبجیکٹیوٹی ڈیفائن ہوتی ہے, لیکن جب اس کو فیز آؤٹ کیا جاتا ہے یا ختم کیا جاتا ہے تو اس وقت اس ورکنگ پیپر کو بھی نہیں کنسلٹ کیا جاتا کہ ہم نے کس بیس پہ اس کو دی تھی. اور اس دفعہ جو بجٹ آیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں یعنی کہ 30% کے قریب ایسے اسٹیپس ہیں جو انہوں نے آؤٹ کر دیے اور جس کی وجہ سے ایک دم سے سب کا سیناریو چینج ہو گیا. ساری جو انڈسٹریز کی فیسیبلٹی اور ہر چیز آؤٹ ہو گئی ہے. صحیح.
سو آپ کا خیال میں کہ یہ کرنا نہیں چاہیے، اور اگر کریں گے تو جیسے کہ رانیہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ریورس کرنا پڑے گا بیکاز اٹ ول بی چیلنجڈ ان اے کورٹ آف لا، از دیٹ رائٹ؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا نیگیٹو ہوگا اور ہماری کنٹری کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. اوکے، رانیہ واز شی اینڈ آئی ور ٹاکنگ ڈیورنگ دا بریک، اور آپ کہہ رہی تھیں کہ یہ کس طرح یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ اس پریس ریلیز میں آ گیا، یہی آپ کہہ رہی تھیں؟ اور ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ ٹو دیٹ؟ No, I'm just surprised that why that I mean we everybody in this country جی ہم سب جو اس ملک ہم یہی چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپ ہو، اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، ہماری گروتھ ہو. ہمیشہ کہتی رہتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی، and these are the tools which we have created اور جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں. اور مگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پریس ریلیز کرنے سے پہلے this is I mean it has to be passed by the وہ جو اکنامک مینیجرز ہیں، میرے خیال میں فائنانس منسٹر صاحب نے شاید یہ پڑھا ہو یا اس کو ڈسمس کر دیا ہو، یا بیکاز اٹ ٹاکس اباؤٹ فیزنگ آؤٹ، انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم یہ فیز آؤٹ اگلے 10 سال میں کریں گے یا کیا. بٹ دیکھیے نا، اگر ہم اس طرح کی بات کریں گے تو انٹرنیشنل لیول پہ اور ڈومیسٹک لیول پہ بھی انویسٹرز کانفیڈنس ہے. انکنسسٹنسی نہیں ہوگی تو کون ہمیں کریڈیبل اور ویسے ہمارا جی کانفیڈنس ہے نہیں ٹرسٹورتھی اور کریڈیبل بزنس پارٹنر ہمیں کون کہے گا؟ اینڈ وی نیڈ اٹ. ہمیں انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو ہونے کے لیے SEZs چاہیے، ہمیں اپنی انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، انسینٹیو دینے ہیں. سو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو، بیسک پرپس یہ تھا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو، پروسیسز کم ہو، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کریٹ ہو. انٹل اور انلیس وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. آپ کا خیال ہے کہ یہ چیز بہت کرٹیکل ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کو اگر آپ نے پروموٹ کرنا ہے. وسیم صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیے گا کہ یہ گوادر جو فری زون بتا رہی ہیں وچ از آلسو پارٹ آف دا SEZs، تو وہ مجھے بتائیے گا کہ جو یہ فری ٹریڈ زون ہے اس میں چائنیز کمپنیز ہیو انڈیکیٹڈ ان انٹرسٹ ان کمنگ. ڈو یو تھنک وہ چائنیز کمپنیز آئیں گی اگر یہ فیز آؤٹ کر دیں؟ کبھی بھی نہیں آئیں گی اس کے اندر بغیر. حالانکہ گوادر جو ہے اٹس اے گڈ فیڈر پورٹ ٹو عمان، پھر وہ انٹرنیشنل پورٹ ہو جاتا ہے. جی بالکل. بٹ اٹس گوئنگ ٹو بی اے گڈ سارٹ آف چینل، ٹرانسپورٹ چینل فار دا چائنیز پروڈکٹس. اچھا، یہاں پہ یہ SEZ ایکٹ کی بات ہو رہی تھی. اچھا، اس کے اندر ایک پروویژن ہے کہ اگر اس کے اندر اگر کوئی آپ چینج کرتے ہیں، امینڈمنٹ کرتے ہیں اس کے اندر، تو وہ امینڈمنٹ جو ہے جو انویسٹر ہے اس کے اندر SEZs کے اندر جن کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے ان کو ایڈوانٹیج جو ہے نا وہ ملنا چاہیے، اس کو ڈس ایڈوانٹیج جو ہے نا آپ کا نہیں اس میں ہونا چاہیے. یہ اس کے اندر ایکٹ جو ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ان کو گرینڈ فادر کر دینا چاہیے کہ وہی چیزیں ان پہ اپلائی کریں، بٹ دا نیو انٹرنس وڈ ہیو دا نو انسینٹیوز. یہ آپ کہہ رہے ہیں. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر نیو انٹرنس پہ ہوگا تو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ پھر نہیں آئیں گے. وسیم بھائی وانٹس ٹو سے کہ جو انویسٹمنٹ ہے ایکٹ ہے SEZ کا، وہ آپ کو گارنٹی کرتا ہے کہ یہ چینج نہیں ہوں گے، بیکاز دیز بینیفٹس اینڈ دیز انسینٹیوز اینڈ دیز ایگزمپشنز وچ آر گیون بائی لا ٹو دا انویسٹمنٹ، دے ول گو ان دی فیور آف دا انویسٹمنٹ اینڈ انویسٹرز. اینڈ اف چینج دیٹ ول گو دا بینیفٹ زیادہ ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے. سو دس از یور سوورن پلیج ٹو دا انویسٹمنٹ اینڈ فارن ڈائریکٹ اینڈ دا ڈومیسٹک انویسٹمنٹ. ٹھیک. اسماعیل صاحب، یور تھاٹس آن دا میٹر. اس میں اور ایڈ کروں گا. دیکھیں، بہت سارے زون انڈر ڈیولپمنٹ اسٹیٹ ہے جی، اور بہت کچھ کام ہونا باقی ہے. جو خاص کر پرائیویٹ لوگوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، وہ ڈیولپ بھی کر رہے ہیں، پھر انڈسٹریز بھی لا رہے ہیں، یعنی کہ زون انٹرپرائزز بھی لا رہے ہیں. اگر یہ ایک دم سے یہ ہو گیا تو ایک عجیب سی سچویشن ہو جائے گی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ یہاں پہ انڈسٹریاں لگیں گی، ٹھیک ہے، ٹیکس ہالیڈیز ہوں گی، کچھ کنسیشن ہوں گے ان کو، لیکن ان کی جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اس کے تحت گورنمنٹ کو اور زیادہ ٹیکسز ملیں گے تھرو وتھ ہولڈنگ. تو یہ اس میں وہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو کٹ آف کر دیں گے، انڈسٹریز کٹ آف ہو جائیں گی، تو آپ کی وتھ ہولڈنگ تو ہوگی ہی نہیں، اور گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں ملے گا، اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. اور ویسے بھی وسیم صاحب نے چیک کیا تھا FBR کے ساتھ، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں جیسے کہ 6 بلین لاس ہوگا اگر یہ فیز آؤٹ ہو جائیں. دیٹس ناٹ اے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ. 6 بلین ہی لاس ہوگا نا ان کو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے تھرو جو اکنامک ایکٹیویٹی کے تھرو جو ٹیکس ملتا ہے ان کو وہ زیادہ ہوگا، سارا وائپ آف ہو جائے گا. تو میرے حساب سے تو اس کو بلکہ اور اس کو اور بہتر کی طرف لے جانا چاہیے بنسبت اس کو فیز آؤٹ کرے.
صحیح. وسیم صاحب, your views on this? یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جب ایک آپ نے پالیسی بنا دی ہے ٹیکس ہالیڈے, اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. نہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ ہر گورنمنٹ جو آتی ہے, جو سبسیکوینٹ آتی ہے, اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں, اینڈ دا فیکٹ کہ جو ہمارا کرنٹ اسٹیٹ آف دی اکانومی ہے اور جو ہمارا 2012 میں آپ کہہ رہی ہیں کہ بنا تھا, وہ جو اس وقت اسٹیٹ آف دی اکانومی تھی, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت وی ور ناٹ ان اے پوزیشن جو کہ اب ہیں. ہماری اکانومی جو ہے وہ اٹ از ان ڈیپ مطلب ہے کہ آئی نو ہماری گورنمنٹ تو کہتی ہے جی سسٹینیبلٹی اچیو ہو گئی ہے, بٹ کہیں نظر نہیں آتی ہے, بیکاز وہ جو بھی سسٹینیبلٹی کو قرار دے رہے ہیں وہ ابھی ٹرکل ڈاؤن لوگوں تک نہیں پہنچی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وہ دھرنے ہو رہے ہیں, پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, الیکٹریسٹی پرائسز وغیرہ, دس از آل پارٹلی اوبیسلی بیکاز آف دا فنڈ کنڈیشن, پرائر کنڈیشنز ہیں. تو یہ چیزیں تو ہیں. یہ کیپیسٹی بلڈنگ کے آج وہ کیپیسٹی پیمنٹ کی بات ہو رہی ہے, وہ آئی بی پی کے اندر سولر پینل پہ جو ہے مڈل کلاس اور جو ہے آپ نے تو لگائے ہوئے ہیں نا اپنے گھر میں. بٹ دا پوائنٹ از خواتین حضرات کی جو ڈیمانڈ ہے الیکٹریسٹی کی وہ کم ہو رہی ہے, بیکاز مڈل اینڈ اپر مڈل کلاس اینڈ دا رچ وہ سولر پینلز لگا رہے ہیں. تو آپ کی جو ٹوٹل ڈیمانڈ فرام دا نیشنل گریڈ جو ہے وہ نیچے گئی ہے, اور چونکہ وہ نیچے گئی ہے تو وہ کیپیسٹی پیمنٹس بڑھ جاتی ہیں. کیپیسٹی پیمنٹس ان کے پاس پیسے ہمارے نہیں ہیں ڈالرز کے ہم امپورٹ کریں فیول, وہ ہم نے کم کیے ہیں. $4 بلین کم ہم نے امپورٹ کی تھی آف فیول, اور اس کی وجہ سے آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. تو یہ اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. میرے لحاظ سے تو جو انرجی سیکٹر ہے اس کو اگر ریزالو کرنا ہے, اور وہ انڈسٹری کے لیے بھی جو ریزالو کرنا ہے, یو ہیو ٹو اسٹاپ یہ جو ٹیرف ایکولائزیشن پالیسی ہے. میرے خیال میں یہ تو جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اور یہ کہنا کہ جی ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں اپنے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو. آپ کی الیکٹرک پرائیویٹائز ہے, اس کو آپ $178 بلین ٹیرف ایکولائزیشن کی مد میں دے رہے ہیں اس سال. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی یہ جو ہے نا سیکٹر ایکسپرٹس کو نہیں لاتے ہیں, پالیٹیشینس کو, جرنلسٹ کو لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ چوری کا مال ہے, ان کو چوروں کو روکیں. بٹ دیٹس ناٹ quite the right approach to resolve the issue. I will ask each one of you of my panelists کہ آپ ہمیں by half a minute بتا دیں کہ where do you think we should go. رانی, آپ سے ساتھ شروع کرتی ہوں. میں چاہوں گی کہ ہمیں سب سے زیادہ پہلے, ٹھیک ہے ہماری economy is not in a very good shape at the moment, but to strengthen that economy جو کہ اس وقت struggle کر رہی ہے, ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کرنا ہے. آئدر اٹس دا ڈومیسٹک اور اٹس دا فورن. ایف ڈی آئی اسی وقت آئے گی جب آپ کا ڈومیسٹک سیکٹر جو ہے اس کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی میں ہوگا. وی ہیو ٹو انسینٹیوائز, وی ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ, وی ہیو ٹو پروموٹ, وی ہیو ٹو پروٹیکٹ دیم, اینڈ وی ہیو ٹو گو این ایکسٹرا مائل. اور ایس ای زیز جو ہیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے جو کہ گورنمنٹ نے. اور آپ کی یوتھ کو امپلائمنٹ ملے گا. یوتھ آپ کی بہت زیادہ ہے, وہ بھی آپ کا ہیومن کیپٹل ڈیولپ ہوگا اگر آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ تھرائیو کرے گی. اسماعیل صاحب, یور لاسٹ تھاٹس آن دس. میں بھی مس رانیہ سے ایگری کروں گا, اور ساتھ ساتھ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بھی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, جسٹ ناٹ پرائیویٹ کے اوپر ہی سارا بوجھ ڈال دیا. یہ تو جی پی 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 کا بیٹل کرائے ہے نا, پاکستان پیپلز پارٹی آئی تھنک آئی وڈ سپورٹ دیٹ پرٹیکولر تھنگ کہ پبلک اس کو جسٹ پرائیویٹ پہ نہ چھوڑا جائے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت. اور اس میں اگر فردر زونز کے لیے کام کیا جائے, اور اس میں بلکہ چیپ لینڈ دی جائے جہاں پہ زون ڈیولپ ہوں, اور پھر اس میں زون انٹرپرائزز آئے, انویسٹمنٹ آئے. So that's your final اور سب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ 22 جو ہے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں ایس ای زیز جو ہے کل ٹوٹل کنٹری میں, کم از کم ان کو گیس اور دوسری یوٹیلیٹیز, وہ بھی کہہ رہے تھے الیکٹریسٹی نہیں ہے بہت, ہاں اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, وہ تو ڈیولپ کر کے دیں. اس کے بعد جو ہے نا پھر دیکھیں گے وہ باقیوں کو الیکٹریسٹی دے دیں تو بہت بات ہے جو ایگزسٹنگ ہمارے ہاؤس ہولڈرز ہیں. بٹ اینی وے خواتین حضرات, آپ نے سنا کہ یہ جو اسپیشل اکنامک زونس کو فیز آؤٹ انسینٹیوز تھے, یہ ہمارے جو تینوں پینلسٹ ہیں دے ور اگینسٹ اٹ, اینڈ دا ریزن آبویسلی از دیٹ یہ ہمیں آج دس شوڈ بی دی انجن آف گروتھ رادر دین یہ بھی بند کر دیں. آلریڈی اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس میں
میں جو ریلیسز ہیں وہ بالکل منیمل ہو گئی ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از این اٹمپٹ ٹو سیو آن ایکسپینڈیچر, گورنمنٹ ایکسپینڈیچر, رادر دین کٹنگ ڈاؤن آن کرنٹ ایکسپینڈیچر, جو کہ ان کو کرنا چاہیے ہے. جو اریٹنٹ ہے میرا خیال میں فنڈ کے لیے وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے. یہ وسیم صاحب نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے. اور ویدر اٹ از اے گڈ وے اور ناٹ, رانیہ نے تو کہا تھا کہ یہ بہت اچھا سسٹم ہے اینڈ اٹ از ویری افیکٹو اینڈ 2023 میں اٹس پارٹ آف دا SEZ ایکٹ. بٹ دا تھنگ ود دس از دیٹ دیر, اگر آپ بغیر سوچے سمجھے دیں گے انسینٹیوز کسی بھی باہر کے انویسٹر کو یا لوکل انویسٹر کو, تو اس میں پھر اس کی جو پرائس ہے وہ پھر ہم پاکستانیوں کو دینی پڑتی ہے, جو کہ انہوں نے اگزامپل بہت ایک اچھا دیا تھا IPP انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا, ہو ایکچولی ان کی وجہ سے جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے نواز شریف صاحب نے کی گورنمنٹ نے 2015 میں, وہ اس کی وجہ سے اب جو ہم بلز پے کر رہے ہیں اتنے زیادہ, وہ چیز جو ہے دے ہیو ٹو لک ایٹ دا فائن پرنٹ. مطلب ہے کہ آپ کو کانٹریکٹس دینے سے پہلے آپ کو فائن پرنٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی انویسٹمنٹ آ رہی ہے جس طرح آ رہی ہے لے لو, کیونکہ اس سے پھر اس کی جو کاسٹ ہے وہ انافورڈیبل ہو جاتی ہے آن دا کامن مین. آئی تھنک 2015 میں 9 سال نہیں ہوئے جی ان کانٹریکٹس کو, اینڈ وی آر آلریڈی دا جنرل پبلک از آؤٹ آن دا اسٹریٹس اگینسٹ دیٹ پالیسی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.